السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین۔ ہم سب بہت ہی اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک اور دن نصیب کیا کہ ہم بیٹھ کر اس کی کتاب کو پڑھیں، سمجھنے کی کوشش کریں انشاءاللہ۔ چلیں، سب سے پہلے دل تو چاہتا ہے بہت باتیں کروں لیکن وقت اجازت نہیں دیتا، تو ہم انشاءاللہ دعا پڑھتے ہیں ہم سب مل کے۔ اللہم اجعل عملی کلہ صالحا واجعلہ لوجہک خالصا ولا تجعل لأحد فیہ شیئا۔ اے اللہ، میرے سارے عمل کو صالح بنا دے اور اسے اپنے چہرے کے لیے خالص کر لے اور اس میں کسی ایک کے لیے بھی کوئی حصہ نہ رکھ۔ تو اس طرح ہم سب اپنی نیت کو خالص کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ۔ ہم اس کلاس میں آئے ہیں کہ اللہ نے ہمیں توفیق دی، صحت دی، تندرستی دی، کہ اور ہمیں وسائل دیے، ہمیں کمپیوٹر دیا، ہمارے پاس ہر چیز بہترین طریقے سے اللہ نے عطا کی۔ تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں ان نوازشوں سے ہمیشہ نوازتا رہے، اور یہ ہے کہ ہم جتنا اللہ کا شکر کریں گے اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں میں اضافہ کرے گا۔ استغفار ہم کرتے ہیں اور اپنی اس کلاس میں آنے کا مقصد صرف اللہ کے چہرے کا دیدار ہے انشاءاللہ۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آج میں بہت ایکسائٹیڈ ہوں کہ ہم آج ایک نئی کتاب شروع کر رہے ہیں جو کہ ہمارے اسلام کا، ہمارے دین کا ایک رکن ہے، نماز۔ تو یہ کتاب سے انشاءاللہ اس دعا کے ساتھ کہ میں بھی اس کو اچھی طریقے سے بتانے کی کوشش کروں اور آپ لوگ بھی اس کو اچھی طریقے سے سمجھیں انشاءاللہ، اور اس طرح ہم اپنی نماز کو بہترین طریقے سے ادا کرنے کی کوشش کریں۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ نماز ہے کیا۔ نماز جو ہے یہ ایک فرض عبادت ہے جو ہر روز دن میں 5 مرتبہ ادا کی جاتی ہے، اور کوئی بھی کام جو روزانہ ہم کریں وہ ہماری عادت ہو جاتا ہے، اور پھر ہم اس کو بغیر سوچے سمجھے جو ہے نا وہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اچھا، جہاں پر انگلش میں بھی پوائنٹس لکھے ہوئے ہیں، جو لوگ اردو اتنی اچھی طرح نہیں سمجھ سکتے وہ اس میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تو ہم لوگ جو ہے نا صحیح معنوں میں جیسے عادی ہو گئے ہیں کہ نماز کا ٹائم ہوا، اٹھے، وضو کریں، نماز پڑھ لیے۔ بعض اوقات ہمیں یہ بھی نہیں پتہ ہوتا کہ ہم نے رکعتوں میں کیا پڑھا، کون سی سورہ پڑھی۔ تو ہم کو اپنا یہ چیز ہے نا، اس عمل کو تھوڑا چینج کرنا ہے، اور ہم کو سوچ سمجھ کر نماز پڑھنی ہے، اور اس کو انشاءاللہ تعالیٰ اس طریقے سے پڑھنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے۔ نماز ہمارے ایمان اور عمل کو ناپنے کا پیمانہ ہے، لہٰذا ہر عبادت کی طرح نماز کو بھی خالص نیت سے پڑھنا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق پڑھنا ہے، کیونکہ آپ نے جو بتایا ہے کہ نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتا ہوا دیکھو۔ اچھا، اب ہے نماز کے لغوی معنی ہے دعا، استغفار، ثنا، مہربانی، قرأت اور نماز جنازہ۔ اصطلاح میں نماز ایسی قولی اور فعلی عبادت کو کہتے ہیں جو تکبیر کے ساتھ شروع ہوتی ہے اور تسلیم یعنی سلام پر ختم ہوتی ہے۔ یہ ہم سب لوگ جانتے ہیں۔ قرآن مجید میں نماز کے لیے اور بھی نام آئے ہیں، مثلا ذکر، ایمان، قرآن، قنوت، سجدہ۔ تو اب ہمیں اور تھوڑا سا ہم کو یہ دیکھ لینا ہے کہ نماز جب فرض کی گئی تھی، یا اسلام کے ابتدائی دور میں نماز جو تھی وہ 2 رکعت فرض کی گئی تھی، اور پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے تو وہاں پر آپ نے پھر 2 رکعت تو رکھ دی صرف سفر کے لیے، جس کو ہم قصر کہتے ہیں، اور اس کے علاوہ 5 نمازوں میں 4 رکعت، مطلب سب میں تو نہیں، 4 رکعت سوائے فجر کے، اس میں 2 رکعت فرض ہے، اور مغرب کی اس میں 3 رکعت فرض ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ ہم نماز کی فرضیت کا حکم کہاں آتا ہے۔ میں اس کتاب سے جو بھی پڑھوں گی بات وہ صرف قرآن سے ہے، اس میں آیاتیں، یا پھر اس میں جو ہے نا بخاری اور کیا کہتے ہیں مطلب صحیح احادیث ہیں۔ تو اس لیے میں بار بار کہوں گی نہیں، اس میں لکھی ہوئی بھی ہیں، سامنے آپ دیکھ رہے ہیں، لیکن یہ آپ کو یقین ہونا چاہیے جو بھی ہے وہ بالکل صحیح چیز ہے۔ جیسے قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ بے شک نماز مومنوں پر وقت کی پابندی کے ساتھ فرض ہے۔ تو ہمیں وقت کی پابندی کرنا ہے، یہ نہیں ہے کہ ہم بالکل اینڈ پہ جا کے اور جو ہے ٹھیک ہے آرام سے پڑھ لیں گے، اثر کے ساتھ ملا لیں گے، وی کین ناٹ ڈو دیٹ۔
بے شک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، سو میری عبادت کرو اور میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ یہاں پہ ذکر کا معنی میں ہے۔ اپنی سب نمازوں کی حفاظت کرو، بالخصوص درمیانی نماز کی، اور اللہ کے لیے فرما بردار ہو کر کھڑے رہو۔ درمیانی نماز سے مراد ہے یہاں پر عصر کی نماز، کیونکہ عصر کا ٹائم ہم سب جانتے ہیں کہ ایسا ہوتا ہے کہ گھر میں بھی انسان ہو تو بہت بزی رہتا ہے، پکانے کھانے، بچوں کے ہوم ورکس میں، اور اگر باہر ہیں، جابس کرتے ہیں یا کاروبار کرتے ہیں تو وہ بہت بزی ٹائم ہوتا ہے جس میں نکل جانے کا خطرہ ہوتا ہے۔ تو ایک صحیح مومن کی نشانی یہ ہے کہ وہ اپنے ٹائم پر الارم ڈال دے کہ اس وقت عصر ہو رہا ہے تو مجھے عصر کی نماز وقت پر پڑھنی ہے۔ اللہ نے 5 نمازیں فرض کی ہیں، جس نے عمدہ وضو کیا، انہیں وقت پر ادا کیا، اس کے رکوع اور خشوع کو پورا کیا، تو اس کے لیے اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ اسے بخش دے گا۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ تو ہمیں بخشنے کے لیے بیٹھا ہے، بس ہمیں تھوڑے اپنے عمل کو کانشیس ہو کر کرنا ہے۔ تو میری بہنوں، اور نماز جو ہے نا، اول وقت کی نماز جو ہے وہ 100% قابل قبول ہے۔ تو ہمیں اپنے الارم سیٹ کر لینے چاہیے 5 منٹ پہلے سے، اور آپ جب سے الارم آپ نے ڈالا اٹھیں، آپ وضو کریں، آپ اپنے آپ کو تیار کریں نماز کے لیے، تو آپ یقین کریں وہ سارے 5 منٹ بھی اذان ہونے سے پہلے کے بھی آپ کے عبادت میں ہی انشاءاللہ شمار ہوں گے۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے رسول اللہ سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے اپنے بندوں پر کتنی نمازیں فرض کی ہیں؟ آپ نے فرمایا 5۔ اس نے دوبارہ پوچھا، آپ نے فرمایا 5۔ پھر اس نے تیسری دفعہ پوچھا تو آپ نے فرمایا 5۔ تو اس شخص نے اللہ کی قسم کھائی کہ وہ اس میں سے نہ کچھ کم کرے گا اور نہ زیادہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر اس نے سچ کر دکھایا تو وہ ضرور جنت میں داخل ہو جائے گا۔ تو ہمیں ظاہر ہے کہ ہماری زندگی کا پرپس کیا ہے کہ ہمیں جنت چاہیے، ہمیں وہ اعمال چاہیے جو ہمیں جنت میں لے جائیں۔ تو ان 5 نمازوں پر ہمیں ہمیشگی اختیار کرنا ہے اور اس کو بہترین طریقے سے ادا کرنا ہے۔ اب ہے نماز کی اہمیت اور فضیلت۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کسی عبادت کا مقصد اور اس کی اہمیت اگر ہمیں پتہ چل جائے تو اس کا حق ادا کرنے میں اور بہتر طریقے آ جاتا ہے۔ یعنی نماز قرآن میں فرمایا گیا ہے کہ یقیناً نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے، اور یقیناً اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ سیدنا ابو مالک اشعری سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز نور ہے۔ سیدنا ابو ذر سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ سردی کے موسم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے، پتے گر رہے تھے۔ آپ نے ایک درخت کی 2 ٹہنیوں کو پکڑ کر ہلایا، اس سے پتے جھڑنے لگے، تو آپ نے فرمایا، اے ابو ذر۔ میں نے کہا، لبیک یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک مسلمان بندہ جب اللہ کا چہرہ چاہنے کے لیے نماز ادا کرتا ہے تو اس کے گناہ ایسے جھڑ جاتے ہیں جیسے اس درخت کے پتے۔ سبحان اللہ۔ ہم لوگ اگر اپنی نمازوں کو صحیح کر لیں تو انشاءاللہ ہم سب جنت میں اکٹھا ہوں گے انشاءاللہ۔ سیدنا انس سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ سیدنا جابر بن عبداللہ سے روایت ہے آپ کے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، بندے یعنی مسلمان اور کفر و شرک کے درمیان فرق نماز کا ہے۔ اگر کوئی شخص نماز نہیں پڑھتا تو اللہ معاف کرے کہ وہ شرک کرتا ہے یا وہ کفر کرتا ہے۔ یعنی ایک جگہ ایک اور حدیث میں یہ بھی کہا گیا کہ یہ ایک برج ہے، ایک پل ہے بندہ مومن اور بندہ کافر کے درمیان۔ جو اس طرف ہے وہ نماز پڑھتا ہے وہ انشاءاللہ مومن ہے، ورنہ وہ مومن کے دائرے سے ہٹ جاتا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر نبی کریم سے روایت کرتے ہیں کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اس نماز کی حفاظت کی تو وہ اس کے لیے روشنی، دلیل اور قیامت کے دن نجات کا باعث ہے، اور جس نے نماز کی حفاظت نہ کی تو اس کے لیے روشنی، دلیل اور نجات کا باعث نہیں ہے، بلکہ وہ شخص قیامت کے دن قارون، فرعون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا، اعوذ باللہ۔ تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ نماز نہ پڑھنے والے کی کتنی وہ ہے کہ وہ مسلمانوں کے گروپ میں نہیں ہوگا، وہ فرعون کے گروپ میں ہوگا، وہ ہارون، وہ قارون اور حامان کے گروپ میں ہوگا۔ اللہ نہ کرے کہ ہم میں سے کوئی ہے۔ تو ہمیں خود اپنی نمازیں بھی درست کرنی ہے اور اپنے گھر والوں کو بھی اس کی طرف توجہ دلانی ہے۔ سیدنا انس سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا، قیامت کے دن بندے کا سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ اگر یہ درست ہوئی تو اس کے بقیہ اعمال بھی درست ہو جائیں گے، اگر اس میں خرابی آ گئی تو بقیہ اعمال میں بھی بگاڑ آ جائے گا۔
نماز قائم کرنے والا اس دن امن میں ہوگا جس دن نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی اور نہ کوئی دوستی کام آئے گی۔ نماز دین کا ستون ہے اور نماز قائم کرنا سچے مومن کی نشانی ہے۔ قرآن میں نماز کو قائم رکھنے کا بکثرت حکم دیا گیا ہے، یعنی صرف نماز پڑھنا نہیں ہے بلکہ نماز کو قائم کرنا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ نماز کو اچھی طریقے سے ادا کرنا ہے۔ اب ہم اس میں فوائد تو بہت ہیں، ایک دو فوائد اور ایک دو نقصانات ہم دیکھ لیتے ہیں کہ نماز پڑھنے والے پر اللہ کی خاص رحمت ہے۔ نماز پڑھنے والے کے لیے فرشتے اللہ سے رحمت اور مغفرت کی دعا مانگتے ہیں۔ اور نماز چھوڑنے کے نقصانات، نماز چھوڑنا نفاق کی علامت ہے اور یہ جہنمیوں کی صفت ہے۔ نماز چھوڑنے والا انسان ایمان سے محروم ہو کر کفر و شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو بس ہمیں ہمیشہ اپنی نماز کو، پانچوں نمازوں کو بہترین طریقے سے ادا کرنے کی کوشش کرنا چاہیے تاکہ یہ نماز ہمارے لیے اللہ کے قرب کا ذریعہ بنے اور ہمیں اللہ کے بتائے مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے سے نماز کو اطمینان سے ادا کرنا ہے انشاءاللہ۔ تو ان کو بھی دیکھ لیجئے ایک نظر، جو بھی ہیں اس کے اندر آپ لوگ بعد میں بھی جب آپ کو بھیجا جائے تو دے سکتے ہیں کہ اب یہ کتنی اہم بات ہے کہ پہلا کوئسچن قیامت کے دن نماز کے متعلق ہوگا۔ تو ہمیں اپنے پہلے کوئسچن کے لیے اپنے آپ کو خوب اچھی طرح تیار کرنا ہے اور نماز کو وقت کی پابندی کے ساتھ کرنا ہے، اطمینان سے رکوع اور سجود میں ہمیں جانا ہے۔ قیام ہمارا اطمینان سے ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ بس دھڑ دھڑ رکوع سجدے ہو رہے ہیں اور دیٹس اٹ، وہ منافق کی نشانی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ سے اس بات پر میں دعا کرتی ہوں اور اپنی بات کو ختم کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو کچھ ہم نے سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہماری نمازیں صحیح ہو جائیں اور اللہ کے قرب کا ذریعہ بنے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ جب ہم سجدے میں جاتے ہیں تو اللہ سے سب سے زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ تو انشاءاللہ اب میں سسٹر سعدیہ سے کہتی ہوں کہ وہ آئیں اور اپنی کلاس کا آغاز کریں انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ الحمدللہ۔ الحمدللہ آج ہم اپنا ایک نیا ٹاپک شروع کرنے جا رہے ہیں، تو ہوپ فلی آپ سب میرے ساتھ ہیں اور آئی ایم سو ایکسائٹیڈ۔ کوئی بھی نئی چیز شروع ہوتی ہے تو انسان ایکسائٹیڈ ہوتا ہے۔ تو ہم آج صفات احکام التجوید میں آج ہم صفات الحروف سیکھیں گے۔ تو جیسا کہ پہلے ہم نے اپنی شروع کی کلاسز میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بیسک ایلیمنٹس کیا کیا ہے، تجوید کے بنیادی ارکان کیا ہیں، اس میں مخارج الحروف تھے، صفات الحروف اور احکام التجویدیہ۔ تو میں نے مخارج آپ کو بہت ڈیٹیل میں الحمدللہ بتا دیے ہیں، ہم نے احکام بھی تجوید کے کر لیے ہیں۔ تو آج انشاءاللہ ہم اپنے صفات الحروف کا جو ٹاپک ہے اس کو شروع کریں گے، اس کو دیکھیں گے۔ بہت لمبا ٹاپک ہے تو پلیز اس کے لیے پریشان مت ہوئیے گا، میں اس کو ریپیٹ کرتی جاؤں گی، آہستہ آہستہ آرام آرام سے اس کو لے کے چلیں گے، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ صفات کا لفظ جب سنتے ہیں تو ذہن میں کیا آتا ہے؟ اور تو صفات کا جب ہم کرتے ہیں بات، تو صفات جو بیسیکلی جو ہے صفت کی جمع ہے، صفات جمع ہے اور صفت اس کی سنگولر ہے۔ صفت کی جمع ہے، اس کے لغوی معنی حالت اور کیفیت ہے۔ حالت اور کیفیت، حالت الگ چیز ہے اور کیفیت الگ چیز ہے، ٹھیک ہے۔ اور علم التجوید میں جب ہم صفات کی تعریف دیکھتے ہیں تو مخرج سے حرف کے ادا کرتے وقت پائی جانے والی کیفیت، ٹھیک ہے، جو اسے دوسرے حرف سے بیسکلی مختلف بناتی ہے۔ ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے؟ تو دیکھیں حالت اور کیفیت کیا ہے کہ ہم اگر ایک انسان کے اندر بھی دیکھیں نا تو ایک حالت ہر وقت رہتی ہے اور کیفیت جو ہے نا کبھی کبھار ہوتی ہے۔ تو اس کے ہم جیسے بہت سی اب اگر ہم کو جو ہے نا لوگ کہتے ہیں کہ مخرج تو سیکھ لیا،
اب کیا کرنا ہے, اب صفات سیکھ کے کیا کرنا ہے, قرآن ہی تو پڑھنا ہے. تو بیسیکلی جو ہے جب تک کہ ہم اس کو ہم اب دیکھیں گے کہ ہم صفات میں ہم کیا کرنا ہے, صفات کو کیوں سیکھنا ضروری ہے. پہلے تو میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گی, ٹھیک ہے, ہم صفات کیوں سیکھتے ہیں, کیا فائدے ہیں صفات سے, یا صفات کو سیکھنا کیوں ضروری ہے. تو سب سے پہلا تو یہ ہے کہ ہم جو ہے ڈفرینشیٹ کر سکتے ہیں آپ چیز لیٹرز کو بٹوین دا کامن لیٹرز ان دا مخرج. جیسے کہ جو ہے سین اور صاد کا سیم مخرج ہے, سین اور صاد. تو اب ہم اس میں کیسا فرق کریں گے, ایک لیٹر ہیوی پڑھا جائے گا اور ایک لیٹر لائٹ پڑھا جائے گا, تو یہ اس کی صفت میں شامل ہو جائیں گی. تو اس میں جو بیسکلی جو چیز وضاحت کا باعث بنے اس کو ہم صفت کہتے ہیں. اور حرف کے اظہار کا طریقہ جب بھی وہ اپنے مخرج سے ادا ہوتا ہے اور دوسرے حرف سے اس کو مختلف بنا دیتا ہے. تو ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم صفات کو جانیں. تو ڈفرینشیٹ ہم کیسا چیزوں میں سے کر سکتے ہیں, جیسے اب دیکھیں بعض انسانوں میں بھی اگر ہم دیکھیں تو انسان ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں, اور جو ہے سارے ایک, تو اسی طریقے سے لیٹرز میں بھی ہم کو ڈفرینشیٹ کرنا ہے. ہم اس کو اگر بہت ساری چیزیں, بہت سارے لائک پیبلز, بہت سارے اسٹون ہمارے سامنے ہوں تو ہم اس کو کیسے کچھ, کبھی ہم کسی چیز کو اس کے کلر سے ڈفرینشیٹ کرتے ہیں, کبھی اس کے سائز سے. اور تو بیسکلی جو کوالٹیز لیٹرز کے اندر ہیں ہم ان سے ایک دوسرے کو ڈفرینٹ بنا سکتے ہیں اور محسوس کر سکتے ہیں اور ڈفرینٹ طریقے سے پڑھ سکتے ہیں. پھر دوسرا ہے اس کو بیوٹیفائی کرنا. تو جب ہم دیکھیں, جب ہم ریسائٹیشن بھی سنتے ہیں تو ہم کو کون سی ریسائٹیشن اچھی لگتی ہے, جو پرفیکٹلی پروناؤنس کیا گیا ہو لیٹر, اس میں اس کو اس کا حق دے کے پڑھا ہو, کہاں کھینچنا ہے, کہاں لیٹر کو موٹا پڑھنا ہے, کہاں باریک پڑھنا ہے. تو ہم بیسکلی اس کو بیوٹیفائی کرتے ہیں. تو اس کی مثال ہم ایسا لے سکتے ہیں کہ جیسے اگر ہم ایک جیسے ڈائمنڈ ہے, اگر ہم اس کو را دیکھیں تو وہ ہمیں صرف ایک پتھر ہی لگتا ہے, ہم کو اس کے اندر کوئی چیز نظر نہیں آتی. لیکن جب اس کو پالش کیا جاتا ہے, اس کو نکھارا جاتا ہے, تو وہ اس کی بیوٹی اس وقت نظر آتی ہے. تو ہم کو بھی بیسکلی لیٹر کو اس کی کو بیوٹیفائی کرنا ہے اس کی پوری خوبصورتی کے ساتھ, تاکہ جو ہے ہم اس کو پورا اس کا حق ادا کرتے ہوئے اس کو پڑھ سکیں. پھر اس کے بعد ہے ٹو ریکگنائز. تو اب دو لیٹرز کو کیسے ریکگنائز کریں گے کہ کون سا لیٹر, اس میں ہم ریکگنائز اس وقت کرتے ہیں جیسے اب اگر مخرج تو سیم ہے, ہم نے مخرج پڑھے تھے اور اس وقت میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بہت سارے مخارج ایسے ہوتے ہیں جو سیم جگہ سیم آرٹیکولیشن پوائنٹ جو ہے ان کا سیم ہوتا ہے, جیسے تا ہو گیا اور تو ہو گیا, ٹھیک ہے, سین صاد ہو گیا, جیم اور یا ہو گیا. تو یہ سب کا ایک ہی پوائنٹ ہے, مخرج ایک ہے. تو ہم کو کیسے پتا چلے گا جب مخرج ایک ہے تو اس کو ان دونوں میں ہم کیسے فرق کر سکیں گے, اس کو ہم کیسے پہچان سکیں گے کہ کون سا لیٹر تا ہے اور کون سا لیٹر تو ہے. تو اس میں ہم کو صفات کے ذریعے ہم اس میں ڈفرینشیٹ کرتے ہیں. تو صفات کہ کون سا لیٹر اسٹرانگ ہے, کون سا لیٹر ویک ہے, کون سا لیٹر ہیوی ہے, کون سا لیٹر لائٹ ہے. تو صفات پڑھنا ہمارے لیے, صفات کو پڑھنا اور صفات کو جاننا اس لیے ضروری ہے, ٹھیک ہے. تو اب دیکھیں صفات کی دو قسم ہیں, صفات لازمہ اور صفات عارضہ. صفات لازمہ جو ہیں وہ لازمی چیز ہے, مطلب وہی کہ حرف کا جو بھی ہم لیٹر پڑھ رہے ہیں اس کا لازمی حصہ ہے جو کبھی بھی اس سے جدا نہیں ہو سکتی, ٹھیک ہے. اس کے لیے جو ہے ہم نے ایک لفظ حق آپ کو سمجھانے کے لیے یہاں پہ لکھا ہے کہ جیسے جو چیز ایک حق ہوتی ہے وہ حق کبھی اس سے مطلب جدا نہیں ہوتا, حق حق رہتا ہے ہمیشہ. مثلاً یہ کہ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو ہے عبادت کرنا ہم پر اللہ کا حق ہے, رائٹ. لیکن اگر کوئی وہ حق ادا نہ کرے تو کیا وہ حق ختم ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا, وہ اپنی جگہ رہے گا, اس کی واجبیت ختم نہیں ہو سکتی. لیکن یہ لوگوں کی
لوگوں کے اوپر ہے کہ وہ اس کا حق دیں یا نہ دیں، مگر وہ حق اپنی جگہ ہے. اسی طرح جو کسی حرف کی صفت لازمہ ہے وہ آلویز اس کے ساتھ رہتی ہے، وہ کبھی اس سے الگ نہیں ہوتی. اور صفات عارضہ جو ہیں، جو عارضی صفات ہیں، یہ وہ صفات ہیں جو حرف کا مستقل حصہ نہیں ہوتی، جو حرف کا مستقل حصہ نہیں ہوتی بلکہ بعض اوقات حرف کے ساتھ ہوتی ہیں اور بعض اوقات اس کے ساتھ نہیں ہوتی. مطلب کنڈیشنل ہے، ایک ہم اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کنڈیشنل ہے، کبھی ضرورتاً کنڈیشنل ہے، کبھی ضرورتاً اس میں ہوتی ہے اور کبھی نہیں ہوتی. جبکہ صفات لازمہ جو ہے، اس کو صفات اصلیہ بھی کہتے ہیں. صفات لازمہ جو اوریجنل ہے، پرمیننٹ، آلویز اس کے ساتھ رہنے والی ہیں، جو اس سے کبھی بھی جدا نہیں ہوتی. یہ یاد رکھیے. اب آپ کو جو ہے نا یہ ٹرمز یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ صفات لازمہ اور صفات عارضہ. صفات لازمہ کے جو ہے ہم کئی اور نام بھی سنتے ہیں، مگر جو ہے زیادہ بہتر یاد رکھنے کے لیے آسان یہی ہے کہ صفات لازمہ جو کہ لازمی ہیں، پرمیننٹ ہیں، اور صفات عارضہ جو عارضی ہیں. کیونکہ اردو میں بھی یہ لفظ یوز ہوتے ہیں عارضی اور لازمی، تو اس لیے میں نے یہ دونوں چوز کیے ہیں، صفات عارضہ، صفات لازمہ. ورنہ ادروائز اگر آپ جو ہے جب اگر اس کو اگر اور بھی دیکھیں، پڑھیں، یا آپ نے اور بھی کسی ٹیچر سے اس کو پڑھا ہو یا آپ دیکھیں، تو اس کے بہت نام یوز ہوتے ہیں. جیسے صفات لازمہ کو صفات ذاتیہ، صفات حمیزہ، صفات مخفیہ بھی کہتے ہیں، اور اسی طرح صفات عارضہ کو صفات محسنیہ، صفات مزینہ، صفات محلیہ بھی کہتے ہیں. مگر اس کو یاد، کیونکہ میں آپ لوگوں کو بس بیسک پڑھا رہی ہوں، تو میں چاہتی ہوں یاد رکھیں آپ لوگ اور اس میں ڈفرینشیٹ کر سکیں. تو صفات لازمی یاد رکھیں کہ صفات لازمہ وہ صفت ہے جو صفت کا لازمی، جو حرف کا لازمی حصہ ہے، جو اس سے کبھی بھی جدا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. جیسے ہم اس کی مثال ایسا لے سکتے ہیں کہ جیسے ہمارا ساتھ، ہمارا انسان کو اگر ہم دیکھیں تو کچھ چیزیں ہیں جو پرماننٹ ہماری ذات کا حصہ ہوتی ہیں. جیسے ہمارا جینڈر، ہم عورت آلویز عورت ہی رہے گی، کبھی اس کو ہماری ذات کا حصہ ہے وہ، ٹھیک ہے، وہ کبھی بدل نہیں سکتا. لیکن کچھ چیزیں وقت کے ساتھ ضرورتاً بدلتی ہیں. تو صفات لازمہ اور عارضہ میں فرق بھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ صفات لازمہ ہر حال میں پائی جاتی ہیں، جبکہ صفات عارضہ کبھی پائی جاتی ہیں اور کبھی نہیں. کنڈیشنل ہے یہ، ٹھیک ہے. اور پھر دوسرا دیکھیں، صفات لازمہ تمام حروف میں پائی جاتی ہیں اور صفات عارضہ چند حروف میں پائی جاتی ہیں. پھر ہے صفات لازمہ میں غلطی کرنے کو لحن جلی اور صفات عارضہ میں غلطی کرنے کو لحن خفی کہتے ہیں. میں نے آپ کو لحن جلی اور لحن خفی بھی ایکسپلین کر چکی ہوں پہلے. لحن جلی جو ہے وہ غلطی ہے جس پہ آپ کو گناہ ملتا ہے، اور لحن خفی وہ غلطی ہے جو ناپسندیدہ ہے، مکروہ ہے، لیکن اس کے کرنے پہ گناہ نہیں ہے. تو ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ صفات لازمہ لحن جلی ہے، تو اس چیز کو بھی ذرا فوکس میں رکھیے گا. اور صفات لازمہ کسی سبب پر موقوف نہیں ہوتی، جیسے میں نے آپ کو بولا کہ یہ ہر وقت اس حرف کا حصہ ہے، جبکہ صفات عارضہ کسی سبب پر موقوف ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو اس کا اب جیسے ہم اس کے لیے یہ جیسے کبھی ہے اور کبھی نہیں ہے کا مطلب یہ کہ جیسے کسی سبب پر موقوف ہے. صفات لازمہ کسی سبب پر موقوف نہیں ہے، مطلب آلویز آپ نے کرنا ہی کرنا ہے، جبکہ صفات عارضہ کسی سبب پر موقوف ہے. اس کی مثال میں آپ کو ایک ایسی دے سکتی ہوں کہ اگر کوئی شخص شادی کرتا ہے تو اس پر بیوی کا نان نفقہ فرض ہوتا ہے. اگر وہ اس کی بیوی ہی نہیں ہے تو اس کے اوپر فرض نہیں ہے بیوی کا نان نفقہ. اگر ہمارے بچے ہیں تو بچوں کی تربیت ہم پر لازم ہے. اگر بچے نہیں ہیں تو تربیت لازمی، مطلب کیا فرض ہے؟ ہمارے پہ نہیں ہے فرض. تو یہی ہے کہ صفات جیسے، اور صفات لازمہ وہ ہے کہ جیسے میں نے پہلے ہی بولا کہ اللہ کی عبادت ہم سب پر فرض ہے. تو یہ فرض ہے، اس پر کسی سبب کا ہونا ضروری نہیں ہے. لیکن صفات عارضہ کے لیے کوئی سبب ہے، اگر یہ بات ہوگی تو اس پر یہ چیز لازم آئے گی. تو
تو صفات لازمہ تمام حروف میں پائی جاتی ہیں، جبکہ صفات عارضہ چند حروف میں پائی جاتی ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ میں اس کو اور اپنے اس میں نیکسٹ کلاس میں بھی ایکسپلین کروں گی. اگر آپ لوگوں کا بھی کوئی کوئسچن ہو تو پلیز آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں، اور میں انشاءاللہ اس کو اور ڈیٹیل میں بتاؤں گی تاکہ کوئی کنفیوژن نہ رہے اور شروع سے آپ لوگ اس کو بہت اچھی طریقے سے انڈرسٹینڈ کر کے چلیں. تو کیونکہ یہ بہت ضروری چیز ہے، بہت امپورٹنٹ چیز ہے جس کو سیکھنا اور سمجھنا بہت ضروری ہے. تو ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سے ایسے ہوں جو پہلے بھی اس کو پڑھ چکے ہوں کسی اور ٹیچر سے، مگر بہرحال ہر ٹیچر کا ایکسپیرینس کے ساتھ پڑھنا ایکسپیرینس مختلف ہوتا ہے. تو ہوپ فلی آپ لوگوں کو سمجھنے میں آسانی ہوئی ہوگی. اور انشاءاللہ تعالیٰ میں اپنی نیکسٹ کلاس میں بھی اسی کو ہی کنٹینیو کر کے پھر آگے مزید اور اس کے ہم چلیں گے کہ ان کی دونوں صفات کی اور کیا فردر ڈیٹیل ہے انشاءاللہ. تو اپنی کلاس لیسن کی طرف آ جاتے ہیں. تو آج کے لیسن میں ہماری آیات ہیں آیا نمبر 156 سے 160 تک. ٹھیک ہے، آپ بھی کھول لیجیے اپنے مصحف، اور یا پھر اسکرین پہ بھی دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ اللَّهِ وَمَنْ حَجَّ البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. جزاک اللہ خیرا کثیرا، بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسی ہیں میری پیاری پیاری بہنیں؟ آپ لوگوں کا لاسٹ ویک کیسا گزرا؟
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ. جزاک اللہ خیر. امید ہے کہ آپ سب لوگوں نے کا بہت اچھا گزرا ہوگا اور آپ لوگ اپنے کلاس کے لیے ریڈی ہوں گے اس وقت تفسیر کے سیشن کے لیے انشاءاللہ. تو ہم شروع کرتے ہیں انشاءاللہ دعا کے ساتھ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم فأما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم فقهنا في الدين اللهم اهد قلبي وسدد لساني آمين يا رب العالمين. تو انشاءاللہ تعالی ہم اپنا لیسن کا آغاز تفسیر کا شروع کرتے ہیں ایز یوزول ریویو کے ساتھ. تو یہ جو ہم نے آیت نمبر 153 دیکھی تھی جس میں صبر کا جو ذکر ہوا تھا، تو اس میں جو یعنی ایک چیز جو میں صبر کے بارے میں آپ کو آج بتاؤں گی وہ یہ ہے کہ اس کا مطلب ہوتا ہے حبس النفس، میننگ کہ ٹو کنٹرول ون سیلف فرام واٹ، فرام امیڈیٹ نیگیٹو ریئیکشن. ٹھیک ہے، تو یہ صبر کا مطلب ہوتا ہے ایک اور آپ دیکھیں کہ اس میں جو بتایا گیا ہے نا کہ فرسٹ ڈو صبر دین گیٹ ایڈ وتھ صلاح، پہلے صبر کریں پھر نماز سے اس کی مدد لیں. کیونکہ آپ دیکھیں کہ نماز تو ہم پڑھ کے اٹھ جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، لیکن صبر جو ہے وہ ہر وقت کرنا ہے اور صبر جو ہے وہ زیادہ ڈیفیکلٹ ہے کرنا، لیکن اس کا ریوارڈ بہت بڑا ہے. تو صبر کرنا ایک کڑوی دوا کی طرح ہے، بٹر میڈیسن کی طرح ہے، مگر اس کا ریزلٹ ہنی سے زیادہ سویٹ ہے. تو یہ چیز ہمیں اپنے ذہن میں رکھنی ہے. اس آیت سے متعلق پھر جو ہم نے آیت نمبر 154 دیکھی تھی اس میں جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ اگر کانٹیکسٹ کے حساب سے آپ دیکھیں تو جب مسلمان ہجرت کر کے مدینہ آئے تو کئی غزوات پیش آئے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں بدر، احد وغیرہ، اور ان میں کئی مسلمان شہید ہوئے. اور اس کے علاوہ مکہ میں بھی کئی مسلمان کفار کے ہاتھوں پروسیکیوشن کا شکار ہوئے، ان کی زندگیاں فی سبیل اللہ قربان ہوئیں. تو جو اللہ کے نام کو بلند کرنے کے لیے اسٹرگل کرتا ہے ان کی موت خاص ہے. صحیح مسلم میں آتا ہے کہ شہیدوں کی روحیں سبز رنگ کے یعنی گرین برڈز کے پرندوں کے قالب میں ہیں اور جنت میں اڑتی پھرتی ہیں، چپتی رہتی ہیں، یعنی they just wander around and eat and have and enjoy. پھر ان قندیلوں یعنی لینٹرنز میں آ کے بیٹھ جاتی ہیں جو عرش کے نیچے لٹک رہی ہیں. جنت میں اپنا مقام اور نعمتیں دیکھ کر اللہ رب العزت سے ریکویسٹ کرتی ہیں کہ وہ دوبارہ دنیا میں بھیجی جائیں تاکہ وہ دوبارہ اللہ کی راہ میں جان دیں اور شہادت کا ڈبل ریوارڈ پائیں. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مرنے کے بعد اب دنیا میں واپسی ناممکن ہے. تو یہ تھوڑا سا اس کی ایک مزید اس کی ایکسپلینیشن آپ کو دینا چاہ رہی تھی کہ بل احیاء ولکن لا تشعرون. اور پھر جو آیت نمبر 155 ہم نے کی تھی تو اس میں اس آیت میں جو ہے وہ مصائب خمسہ کا ذکر ہوا جو ہم نے لاسٹ ویک دیکھے تھے. اور اس میں جو سب سے پہلے ہے خوف. تو خوف کے بارے میں بھی ہم نے دیکھا تھا کہ ایک عام خوف ہوتا ہے اور ایک خاص یعنی خوف ہوتا ہے، اور پھر خوف جو ہے وہ فیوچر کا بھی ہو سکتا ہے، یعنی کیونکہ آپ دیکھیں کہ لائف بہت انپریڈکٹیبل ہوتی ہے تو اکثر جو ہے وہ ہمیں فیوچر کا خوف ہوتا ہے، ایسا نہ ہو جائے ویسا نہ ہو جائے، رائٹ. پھر آگے بھی ہم نے دیکھی تھی کہ بھوک اور مالوں اور جانوں کے میں کمی، نقصان، ثمرات یعنی پھلوں میں، اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ وبشر الصابرین. ٹھیک ہے نا. تو اس میں آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کے اوپر اس کی اپنی جان یا مال یا اولاد کی طرف سے مسلسل تکالیف اور پریشانیاں آتی رہتی ہیں، یہاں تک کہ وہ جب اللہ سے ملتا ہے تو اس کا ایک بھی گناہ باقی نہیں رہتا. انسان کو کوئی نہ کوئی رنج و غم، گریف، وری، پریشانی، یہاں تک کہ ایک کانٹا یعنی تھورن بھی چبھتا ہے کہ اس کے لیے اس کا ریوارڈ لکھ لیا جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک بندے کے لیے کوئی مقام اور مرتبہ یعنی اس کا اسٹیٹس مقدر ہو چکا ہوتا ہے کہ اس کو اتنا بڑا درجہ یعنی ہائی اسٹیٹس ملے گا، لیکن وہ اپنے اعمال اور ڈیڈز کی بنا پر اس تک نہیں پہنچ سکتا. تو اللہ تعالیٰ اسے اس کے جسم یا اس کے مال یا اس کی اولاد کی طرف سے آزمائش میں ڈال دیتا ہے. پھر اللہ اسے اس پر صبر کی توفیق بھی دے دیتا ہے، یہاں تک کہ وہ
اس مقام تک پہنچا دیا جاتا ہے جو اللہ نے اس کے لیے مقدر یعنی ڈیسٹنڈ کیا ہوتا ہے. سبحان اللہ. تو یہ جو مشکلات ہیں نا ان کو ہمیں برا نہیں سمجھنا چاہیے جو بھی ہمارے ساتھ میں ڈیفیکلٹیز آتی ہیں. اور آخر میں یہ جو بشر صابرین تو انہیں خوشخبری دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا. دیکھیے ان کی جب کوئی مشکل آتی ہے تو کیا ہوتا ہے, لوگ بہت ہائی وویلا مچاتے ہیں اور کہتے ہیں ہاں یعنی تمہارے ساتھ بڑا برا ہوا, اور یعنی مزید وہ اس کے غموں میں اور پریشانی میں اضافہ کرتے ہیں. یہاں پہ کیا ایڈوائز دی جا رہی ہے؟ خوشخبری دے دیجیے, کیونکہ جب آپ ریوارڈ کا سوچتے ہیں نا کہ دیکھو تمہاری اس مشکل پہ تمہیں کیا ریوارڈ ملنے والا ہے, دین یو بیکم پازیٹیو, رائٹ. تو اس لیے یہ بہت ضروری ہے. تو انشاءاللہ اب ہم آج کے لیسن کا آغاز کرتے ہیں آیہ نمبر 156 سے. الذین اذا اصابتہم مصیبہ, وہ لوگ جب پہنچتی ہے انہیں کوئی مصیبت, قالو وہ کہتے ہیں, انا للہ بے شک ہم اللہ ہی کے لیے ہیں, وانا الیہ اور بے شک ہم طرف اسی کے راجعون لوٹنے والے ہیں. تو یہ ہوتے ہیں ٹرولی یعنی صحیح معنوں میں صبر کرنے والے. تو انگلش میں اس کا ٹرانسلیشن بھی دیکھ لیتے ہیں. دیکھیے those people who when اذا یعنی when right at the time when the difficulties strike them they say we belong to Allah and to him we shall return. تو اس میں اس آیت میں جو دو ورڈز آئے ہیں اصابتہم اور مصیبہ, ان دونوں کا روٹ ورڈ ہے صاد واو با, اور یصابہ کہتے ہیں to get where something is supposed to get, یعنی to reach the mark you to hit the target. یعنی اور مصیبت جو ہے وہ کہتے ہیں that which strikes, یعنی that which hits the target, یعنی بلا مصیبت, یعنی جو چیز پہنچنی ہی تھی, جو آنی ہی تھی, دراصل اسی کو ہی مصیبت کہتے ہیں. تو لاسٹ آیا میں بتایا گیا تھا کہ تم ضرور ٹیسٹ کیے جاؤ گے. ہم نے دیکھا تھا کہ جو مصائب خمسہ ہم نے دیکھے تھے کہ کم سے کم ان چیزوں میں تو تم ضرور ٹیسٹ کیے جاؤ گے, خوف, بھوک, جان اور مال کے نقصانات سے, پھلوں کی کمی سے, مگر مصیبت آنے پر جو صبر کرے اس کے لیے بشارت بھی دے دی گئی. So when a person is patient on a calamity, he has a great reward. صبر کرنے والے ہی دراصل ہدایت یافتہ ہیں, اور ان کا طرز عمل یعنی ان کا ریاکشن مصیبت آنے پہ کیا ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں کبھی اپنے دلوں میں یعنی اپنے ہارٹس میں, اور کبھی اپنے زبانوں سے یعنی تھرو their اسپیچ کیا کہتے ہیں, انا للہ ہم اللہ کی ملکیت ہیں, we belong to اللہ وہ ہمارے متعلق جو چاہے ڈیسائیڈ کرے, ہماری لائف, فیملی, ویلتھ سب اللہ کے لیے ہے. اللہ ہمارے ساتھ جو بھی کرتا ہے وہ ظلم نہیں کرتا. وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اور ہم اسی کی طرف واپس جائیں گے. ہم اسی کی ذات سے یہ امید اور ہوپ رکھتے ہیں کہ جب ہم لوٹ کر اس کے پاس جائیں گے تو ہم اس کی بہترین جزا پائیں گے. تو یہ ایک دعا بھی ہے جو مصیبت کے وقت پڑھی جاتی ہے, اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ, اور اس کے پڑھنے کا گریٹ ریوارڈ بھی ہے. ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اگر کسی مسلمان پر کوئی مصیبت یعنی ڈیفیکلٹی آئے اور وہ اللہ کے حکم کے مطابق یہ کہے انا للہ و انا الیہ راجعون, اور اس کے بعد اللہم اجرنی فی مصیبتی و اخلف لی خیرا منہا, بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور بے شک ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں. اے اللہ مجھے میری مصیبت میں اجر دے اور مجھے اس کا بہترین نعم البدل عطا فرما. او اللہ ریوارڈ می فار مائی ہارڈشپ اینڈ بلیس می ود بیٹر واٹ آئی ہیو لاسٹ. تو اللہ تعالیٰ اسے اس سے بیٹر یعنی اس سے بہتر عطا فرماتے ہیں. تو ام سلمہ کہتی ہیں کہ جب ابو سلمہ فوت ہوئے تو میں نے یہ دعا پڑھی, لیکن خیال آیا کہ ابو سلمہ سے بہتر کون مسلمان ہوگا. اب یہ جو فیملی تھی ان کی ام سلمہ کی, تو یہ فرسٹ فیملی تھی جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مائگریٹ کیا تھا, اور بہت ہی یعنی لونگ فیملی تھی, یہ بہت محبت کرتے تھے ایک دوسرے سے. تو بہرحال اس لیے ان کو یعنی وہ سوچتی تھی کہ میرے ہسبینڈ سے زیادہ مجھے کون بہتر مل سکتا ہے نا. تو جب ان کی عدت گزر چکی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نکاح کے لیے پرپوز کیا, اور آپ دیکھیں کہ سبحان اللہ اس طرح ان کی دعا سے اور دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کے ہسبینڈ سے بھی بہتر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمائے.
پھر ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی مسلمان کو رنج و غم یعنی گریف پہنچے اور even after some time has passed and he remembers it, یعنی پرانی تکلیف پریشانی کے یاد آنے پر بھی وہ یہ دعا یعنی انا للہ پڑھے تو مصیبت کے وقت صبر کا جو اسے اجر ملا تھا وہی اب بھی دوبارہ ملے گا. So anytime you remember your past troubles, you still say this dua and you will still get the reward, same reward. سبحان اللہ. آپ دیکھیں گے ڈیتھ آف اے چائلڈ, اس پر اللہ تعالیٰ ہم دیکھتے ہیں کہ ملک الموت سے ایس کرتے ہیں کہ جب تو نے میرے بندے کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور موسٹ بلوڈ تھنگ اس سے لے لی تو اس نے کیا کہا. وہ کہتے ہیں کہ تیرے بندے نے انا للہ پڑھا اور تیری تعریف کی. He still praised you. اس نے الحمدللہ کہا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کے لیے جنت میں ایک ہاؤس بلڈ کرو اور اس کا نام بیت الحمد رکھو. سبحان اللہ, کیا ریوارڈ ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے ہم دیکھتے ہیں کہ انا للہ کے ورڈز میں اس کو مصیبت میں مبتلا لوگوں کے لیے ایک جائے پناہ اور آزمائش میں مبتلا لوگوں کے لیے حفاظت یعنی means of protection بھی بنایا ہے. یعنی these are the blessed words. کیونکہ آپ دیکھیں کہ یہ کلمات بہت بابرکت معنی کو جمع کیے ہوئے ہیں. اس میں اللہ کی توحید بھی ہے, اس کی عبودیت کا اعتراف بھی ہے, قبروں سے دوبارہ جی اٹھنے پر ایمان لانا بھی ہے, اور اس بات پر بھی ایمان ہے کہ ہر معاملہ یعنی ایوری میٹر اللہ ہی کی طرف لوٹتا ہے, ریٹرن ہوتا ہے, جیسا کہ ہر کام اللہ ہی کے لیے ہے. سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ کلمات ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی اور پروفٹ کو بھی نہیں ملے. اگر یعقوب علیہ السلام یہ کلمات جانتے ہوتے تو وہ یا اسفا علی یوسف نہ کہتے یعنی افسوس یوسف پر, بلکہ وہ انا للہ کہتے. تو مصیبت پڑنے پر پہلا جملہ مومن کی زبان پر یہی ہونا چاہیے. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ آزمائش اور ڈیفیکلٹیز کے وقت کچھ کرنے کے کام کچھ اور بھی ہیں, اور اس میں کیا ہے. نمبر 1, we should remember that tests اللہ کی طرف سے آتے ہیں. جیسے سورہ تغابن میں فرمایا جو مصیبت آتی ہے وہ اللہ کی پرمیشن سے ہی آتی ہے, اور جو شخص اللہ پر ایمان لائے تو اللہ اس کے دل کو ہدایت اور گائیڈنس دیتا ہے, اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے. مومن کے لیے یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ اللہ نے اس ٹیسٹ کو ہماری تقدیر یعنی ڈیسٹنی میں لکھا ہے. سورہ توبہ میں فرمایا کہہ دیجئے ہمیں ہرگز کوئی نقصان یا لاس نہیں پہنچے گا مگر جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دیا. یعنی کوئی بھی مصیبت جو زمین میں آتی ہے یا خود تمہارے نفسوں کو پہنچتی ہے وہ پیدا کرنے سے پہلے ہی ایک کتاب یعنی بک میں لکھی ہوئی ہے, اور یہ بات بلا شبہ اللہ کے لیے آسان کام ہے. یہ اس لیے کہ جو تمہیں نہ مل سکے اس پر تم غم نہ کرو, اور جو کچھ اللہ تمہیں عطا کرے اس پر اترایا نہ کرو. یعنی whatever happens in our life, it's written for us even before our birth. Why? So that we don't regret what we didn't get, nor we become proud with what we are blessed with. تو اسی طرح مصیبت پڑنے پر قدر اللہ وما شاء فعل, یعنی اللہ نے مقدر کیا اور جو چاہا اس نے کیا, یہ بھی کہنا چاہیے کہ decisions are for Allah to make, he does as he pleases. So مصیبت یعنی ڈیفیکلٹیز میں اللہ سے دعا کرنی چاہیے کیونکہ مصیبت کو ٹالنے والا وہی ہے. Only Allah can truly help in all kinds of situations. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے کوئی شدید حاجت یعنی ایکسٹریم ڈیفیکلٹی اور نیڈ آ پڑے اور اسے اس نے لوگوں پر پیش کر دیا, he asked the people about it, تو اس کی وہ نیڈ یا اس کی حاجت دور نہ ہوگی, اور جسے اس نے اللہ پر پیش کیا تو ان قریب اللہ اسے اس سے بے پرواہ کر دے گا. تو یا تو جلد ہی موت آ جائے گی اور دنیا کی مصیبتوں سے جان چھوٹ جائے گی, یا جلد ہی انسان غنی ہو جائے گا یعنی وہ مصیبت اس سے ٹل جائے گی. تو اللہ سے یقین کے ساتھ گڑ گڑا کر دعا کرنی چاہیے کہ وہ تو پوری کائنات یعنی پوری قدرت رکھتا ہے, ہر کائنات کی ہر چیز پہ اس کی قدرت ہے کہ وہ تو میری اس ٹربل کو دور کر سکتا ہے. تو یعنی
اس طرح سے ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ مومن کو اس بات پر بھی بلیف ہونا چاہیے کہ مشکل بھی اس کے حق میں بہتری لاتی ہے. یعنی اللہ کے ہر فیصلے میں خیر اور گڈنس ہوتی ہے. حضرت عائشہ، آپ دیکھیں گے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پر جب وہ الزام لگا تھا، بلیم لگایا گیا تھا، جس کا ہم سورہ نور میں پڑھتے ہیں واقعہ، تو قرآن میں آتا ہے کہ تم اسے اپنے لیے برا مت سمجھو بلکہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے. سبحان اللہ، آپ دیکھیں کہ کتنا ڈیفیکلٹ ٹائم تھا وہ ان کی پوری فیملی کے لیے اور ان کے لیے بھی. تو آپ دیکھیں کہ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ مشکل کے ساتھ آسانی ہے. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا Indeed there is an ease with the difficulty. پھر ہم دیکھیں کہ ڈیفیکلٹیز، رنج و غم اور سیڈنس کے ساتھ ہمیں گڈ ڈیڈز بھی انکریز کر دینے چاہیے، تسبیحات اور استغفار کی بھی کثرت کر دینی چاہیے. نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ تم اپنے رب سے استغفار کرو، یقیناً وہ بہت معاف کرنے والا ہے. He is always forgiving. وہ تم پر بہت برستی ہوئی بارش اتارے گا، یعنی He will pour his blessings upon you، اور وہ ویلتھ اور چلڈرن کے ذریعے تمہاری ہیلپ کرے گا اور تمہیں گارڈنز عطا کرے گا اور تمہارے لیے نہریں، ریورز جاری کر دے گا. تو یہ سارے فائدے ہیں استغفار کے. اسی طرح ڈیفیکلٹیز میں قرآن کے ساتھ اسٹرانگ ریلیشن شپ بھی بہت یوزفل ہے، اللہ کی بلیسنگز ملتی ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ بے شک قرآن پڑھنے کی وجہ سے گھر اپنے رہنے والوں کے لیے کشادہ ہو جاتا ہے، اینجلز اترتے ہیں اور ڈیولز لیو دیٹ ہوم، اور اس پر برکہ نازل ہوتی ہے. Remember that this world is a temporary place, this shall pass, and آخرہ is the final and eternal abode. اب ہم اپنی نیکسٹ آیت کی طرف چلتے ہیں. آیت نمبر 157، اولئک علیہم، یہی وہ لوگ ہیں جن پر صلوات، نوازشیں، عنایتیں ہیں، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے، ورحمہ، اور رحمت ہے، واولئک، یہی وہ لوگ ہیں، ہم، وہ، المہتدون، جو ہدایت یافتہ ہیں. Those are the ones upon whom are the blessings from their Lord and mercy, and it is those who are rightly guided. تو ایسے صبر کرنے والوں کا جن کا پریویس آیا میں ذکر ہوا، ان پر صلوات ہیں. صلوات کا روٹ ورڈ ہے صاد لام واو، اور اس کے میننگ ہوتے ہیں، ایسے کئی معنی ہیں، جیسے پریئر یعنی نماز کو بھی کہتے ہیں، بلیسنگز بھی اس کا مطلب ہوتا ہے جیسے کہ ہم کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد، رائٹ، تو وہ ہم بلیسنگز بھیجتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر. اور اسی طرح اس کا مطلب ثنا یعنی پریز بھی ہے، اور اس کے ڈفرینٹ میننگز کانٹیکسٹ کے حساب سے ہوتے ہیں. تو اگر یہ ورڈ اللہ کے لیے بولا جائے تو اس کا مطلب رحمت یعنی مرسی ہوگا. اینجلز کی طرف اس کو ریفر کریں تو اس کا میننگ مومنوں کے لیے استغفار طلب کرنا ہے، یعنی آسکنگ فارگیونیس فار مومنین. لوگوں کی طرف اگر آپ اس کو منسوب کریں تو اس کا مطلب دعا کرنا ہوگا. اور یہاں اس کا میننگ یہ ہے کہ اللہ ان کی معزز اینجلز کی جماعت میں تعریف اور پریز کرتا ہے. اور آگے آپ دیکھیں کہ ورحمہ یعنی اور رحمت، تو یہ بھی اللہ کی بہت بڑی رحمت اور مرضی ہے ان پر کہ اللہ نے انہیں صبر کرنے کی توفیق اور کیپیبلٹی دی، جس سے وہ کامل اجر یعنی گریٹ ریوارڈ حاصل کرتے ہیں. اور یہی لوگ ٹرولی گائیڈڈ ہیں. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اس کا ایک میننگ یہ ہے کہ وہ مصائب کی آسانی کا حل پانے والے ہیں. They are guided towards یعنی they are guided towards or they are guided to find the way to ease their hardship and lessen their grief. اور اس کا سیکنڈ میننگ یہ ہے کہ وہ گریٹ ریوارڈ پانے کے لیے گائیڈنس پا لیتے ہیں. اور تھرڈ اس کا میننگ یہ ہے کہ وہ حق کو پہچاننے والے ہیں، یعنی they recognize the truth, the fact that they belong to Allah and they are finally going back to him and that help him to be patient and hence they get the reward for it. اور جو صبر نہیں کرتے وہ deprived ہیں، they get nothing. So
پیشنٹ اور امپیشنٹ پیپل، ان کی کنڈیشن کمپلیٹلی اپوزٹ ہے. پیشنٹ لوگ ذرا سی اسٹرگل پر گریٹ ریوارڈ پا لیتے ہیں، اور بے صبرے یعنی امپیشنٹ لوگوں کی اسٹرگل بھی زیادہ ہے اور اس کی سزا یعنی پنشمنٹ از آلسو گریٹ. تو آیت نمبر 156 اور 157 انسان کو ہارڈ شپ آنے سے پہلے ہی پریپیئر کر دیتی ہیں، تاکہ جب کلیمٹی اسٹرائکس، جب مصیبت آئے تو وہ خوش دلی سے پلیزنگلی اس کو ایکسپٹ کریں اور آسانی سے اس کو جھیل جائیں، انڈیور کر لیں. انشاءاللہ اب ہم اپنی نیکسٹ آیت دیکھتے ہیں، آیت نمبر 158. ان الصفا والمروہ، بے شک صفا اور مروہ، من شعائر اللہ، نشانیوں میں سے ہے اللہ کی. فمن حجہ، تو جو کوئی حج کرے، البیت، بیت اللہ کا، او اعتمرا، یا عمرہ کرے، فلا، تو نہیں، جناح، کوئی گناہ، علیہ، اس پر، ان، کے، یطوف، کہ وہ طواف کرے یعنی سعی کرے، بہما، ان دونوں کا. Indeed, Mount Safa and Marwa, they are among the symbols of Allah. So anyone who performs Hajj or Umrah to the house, there is no blame or sin upon him that he does tawaf or goes around both of them. And anyone who does good voluntarily, then indeed Allah is the one who appreciates and always all knowing. تو ہم دیکھتے ہیں کہ صفا اور مروہ یہ کعبہ سے مشرق کی طرف یعنی ایسٹرن سائڈ آف کعبہ، یہ دو چھوٹی ماؤنٹنز ہیں، ان کے درمیان سعی کرنا اور دوڑنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے حج اور عمرہ کے مناسک یعنی ریچولز میں سے تھا. مگر زمانہ جاہلیت میں یعنی بیفور اسلام، مشرکین نے اس میں کئی شرکیہ رسوم اور یعنی ٹریڈیشنز انکلوڈ کر دی تھی، یہاں تک کہ انہوں نے صفا اور مروہ پر 2 آئیڈلز یعنی بت بھی فکس کیے ہوئے تھے. ان میں سے بعض ان بتوں کے درمیان صحیح کرتے اور ان آئیڈلز کا بوسہ لینا بھی کرتے تھے، یعنی ان کو کس کرتے، اور بعض حج اور عمرہ میں صفا اور مروہ کے بجائے منات نامی آئیڈل کا طواف کرتے اور مکہ پہنچ کر صفا اور مروہ کے طواف کو گناہ سمجھتے تھے. تو ان کے اس یعنی رد میں یعنی اس ایکٹ کے یعنی اگینسٹ یہ آیت نازل ہوئی کہ صفا اور مروہ تو اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ صفا سے مراد وائٹ اسٹونز یعنی سفید پتھر ہیں، اور مروہ سے مراد کالے پتھر یعنی بلیک اسٹونز ہیں. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ صفا سے مراد ایسے سالڈ اسٹونز بھی ہیں جو کچھ نہیں اگاتے، اور مروہ سے مراد سافٹ اسٹونز ہیں. بہرحال یہ ان کے میننگ ہے، لیکن یہاں پہ اس کے مراد وہی ماؤنٹنز ہیں جو اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں. تو ان کو شاعر اللہ کہا گیا ہے. تو شاعر کو دیکھیں کہ شاعرہ کا پلورل ہے، شین، عین اور را اس کا روٹ ورڈ ہے. اور شاعرہ کہتے ہیں جو دین کا کوئی اپیرنٹ سمبل یعنی ظاہری نشانی ہو. عبادات میں آپ دیکھیں کہ کچھ تو انسان اور رب کے درمیان مخفی ہوتی ہیں یعنی ہڈن ہوتی ہیں، اور ان میں سے کچھ واضح نشان کی صورت میں یعنی کلیئر سائنس کی صورت میں ہوتی ہیں. تو شاعر اللہ کی تعظیم دین کی ظاہری علامات میں سے ہیں، جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت اور عبادت کروائی ہے، اور ان کی تعظیم اور رسپیکٹ کا اللہ تعالیٰ نے حکم بھی دیا ہے. جیسے فرمایا، اور جو اللہ کے نام کی چیزوں کی تعظیم کرتا ہے تو یقیناً یہ دلوں کے تقوی میں سے ہے. پھر فرمایا، جو کوئی بیت اللہ کا حج یا عمرے کا ارادہ کرے تو اس پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ ان دونوں کا طواف کرے. یعنی اس میں آپ دیکھیں کہ یہ جو فمن حجہ یعنی جو حج کرے، تو حج جو ہے اس کا روٹ ورڈ ہے ہا جیم جین، اور اس کا لٹرل میننگ ہوتا ہے ارادہ کرنا یعنی ٹو انٹینڈ.
یعنی کسی ریسپیکٹڈ پلیس کا ارادہ کر کے بار بار اس کی طرف آنا اور جانا. جیسے کہا جاتا ہے حج المکان، یعنی اس نے اس جگہ کا ارادہ کیا. اور حجت بھی اسی سے نکلا ہے، جس میں جھگڑے کا ارادہ کر کے اس سے حجت پکڑی جاتی ہے. تو جو شخص حج کے عمل کو بجا لاتا ہے اس کو حاج یا حاجی کہتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے حج کو حج اس لیے کہا کہ کیونکہ حاجی بیت اللہ سے حج کے مقامات کی طرف آتا ہے، پھر طواف افادہ کے لیے دوبارہ اس کی طرف ریٹرن ہوتا ہے، یعنی یہیں سے سٹارٹ لیتا ہے پھر اینڈ بھی یہیں ہوتا ہے. پھر مینا کی طرف چلا جاتا ہے، پھر طواف وداع کے لیے پھر بیت اللہ کی طرف لوٹ کر آتا ہے. تو اسی لیے اسے حاجی کہا گیا کہ وہ بار بار یعنی ریپیٹڈلی اس کی طرف لوٹتا ہے، ریٹرن ہوتا ہے. تو فمن حجہ یعنی جو مناسک حج کے لیے اس گھر کا ارادہ کرتا ہے، اور یہاں بیت سے مراد بیت اللہ ہے، یعنی کعبہ شریف مراد ہے. اب تمارا یا عمرہ کرتا ہے، یا عمرہ کا جو روٹ ورڈ ہے وہ ہے عین میم را، اور اس کا لٹرل میننگ ہوتا ہے زیارت کرنا. یعنی جو شخص حج یا عمرہ کرنے کے ارادے سے بیت اللہ جانے کی انٹینشن کرے تو ان دونوں پر صفا اور مروہ ماؤنٹنز کا طواف کرنے میں کوئی حرج اور گناہ نہیں. صحابہ کرام شروع میں صفا اور مروہ کے درمیان سعی کو برا سمجھتے تھے، کیونکہ یہ دور جاہلیت یعنی بیفور اسلام کا طریقہ اور شعار تھا. تو اللہ تعالیٰ نے سعی کو فرض قرار دیا، مینڈیٹ کر دیا، اور اس کو عمرہ کا ایک پلر قرار دیا. اور مین وومن اولڈ ینگ سب اس کا طواف کرتے ہیں، اور اس کا پروسیجر بھی بتا دیا کہ صفا سے سعی کو سٹارٹ کیا جائے اور مروہ پر اینڈ کرتے ہیں، اور اس طرح 7 راؤنڈز چکر جو ہیں وہ پورے ہو جاتے ہیں. اور مردوں کے لیے یعنی مین کے لیے گرین لائٹس والے مارکس کے درمیان ان کو یعنی دوڑنے یعنی رن کرنے کے لیے بھی کہا جاتا ہے. تو یہ اور پھر ریسٹ آف دا صحیح میں نارمل اسپیڈ سے واک کرنے کا حکم ہے. تو یہ جو صحیح کی جاتی ہے یہ حضرت حاجر علیہ السلام کی اس بے قراری سے ان 2 پہاڑوں کے درمیان 7 چکر لگانے کی یاد میں ہے جو انہوں نے اس وقت کیا تھا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام انہیں اور اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو اس صحرا میں اکیلے چھوڑ گئے تھے. تو جب کھانا پینا کچھ بھی نہ باقی بچا تو وہ ان دونوں پہاڑیوں کے درمیان چکر لگا رہی تھی تاکہ انہیں کوئی کچھ نظر آئے تو وہ اپنے بچے کا اس کا انتظام کریں. تو آپ سبحان اللہ، ایک عورت کی اس کوشش کو اللہ تعالیٰ نے اتنا یعنی ان کے اس صبر کو، ان کے اس یعنی اللہ کی رضا میں راضی رہنے کو اللہ تعالیٰ نے اتنا پسند فرمایا کہ رہتی دنیا تک ان کا یہ عمل جو ہے وہ ایک رکن بن گیا حج کے لیے اور عمرہ کے لیے. سبحان اللہ. پھر آگے آپ دیکھیں کہ پھر فرمایا ومن تطوع، اور جو کوئی خوشی سے کرے خیرہ کوئی بھی نیکی، فإن اللہ، تو بے شک اللہ تعالی، شاکر علیم، قدردان ہے، خوب جاننے والا ہے. تو یعنی یہ صحیح اور یعنی یہ جو کوشش ہے جو بھی خوشی سے کرے گا، تطوع تو تا واو عین اس کا روٹ ورڈ ہے، اور یعنی جو کوئی خوشی سے کرے گا اس صحیح کو، یا نوافل ادا کرے گا یا حج و عمرہ کرے گا، یعنی جو زیادہ سے زیادہ اوبیڈینس اور عبادت کرے گا اس کا اتنا ہی فائدہ اسی کو ہوگا. Whatever and as many good deeds a person does, it's beneficial for himself. یعنی the more you do, the more reward you get. تو فرائض اور نوافل یعنی سپرگیٹری ڈیڈز جو ہیں وہ اللہ کی محبت اور اس سے کلوزنس کا ذریعہ بنتے ہیں. فرائض تو آپ دیکھیں کہ مینڈیٹری ہیں، اور نوافل اختیاری یعنی والنٹری ہوتے ہیں. وہ یعنی نوافل جو ہیں وہ فرائض کی کمی یعنی اس کی شارٹ کمنگ کو پورا کرنے کا ذریعہ بھی بنتے ہیں. تو اسی لیے ہمیں فرائض کے علاوہ مختلف نوافل اعمال بھی ادا کرتے رہنا چاہیے، اور جب انسان ایسا کرتا ہے تو اللہ اس کو اپریشیٹ بھی کرتا ہے.
فإن اللہ شاکر علیم، وہ عمل کی قدر کرنے والا ہے اور ارادوں کو جاننے والا بھی ہے. He sees all our actions and knows our intentions behind it. He gives great rewards even for the smaller deeds and actions. یعنی one good deed کا ریوارڈ 10 to 700 times اس تک اور اس سے بھی زیادہ دیتا ہے. تو یعنی آپ پھر یہاں دیکھیں کہ شاکر اور علیم یہ اللہ کے نام ہے. جب بندہ اس کے احکامات کو بجا لاتا ہے اور اس کی اطاعت کرتا ہے تو اللہ اس پر اس کی مدد کرتا ہے، یعنی اس کی پریز کرتا ہے اینجلز میں، اور اللہ اس کے دل کو نور اور ایمان اور وسعت سے بھر دیتا ہے. اس کی باڈی کو اسٹرینتھ اور چستی عطا کرتا ہے، اس کی تمام حالتوں اور سچویشنز میں برکت اور نشو و نما عطا کرتا ہے، اور مزید گڈ ڈیڈز کرنے کی توفیق بھی عطا کرتا ہے، اور آخرت میں اس کو پھر ریوارڈ بھی بہت زیادہ پھر ملتا ہے اس کا. تو یہاں پہ یہ دو اللہ تعالیٰ کی صفات ایک ساتھ آئی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیونکہ جانتا ہے، خوب جانتا ہے تمہارے اعمالوں کو، تمہارے نیتوں کو، اس لیے وہ ان کی اس کے ساتھ ساتھ ان کی قدر بھی کرتا ہے اور ان کی جزا بھی بہترین دیتا ہے. اب نیکسٹ آیت کو دیکھتے ہیں، آیت نمبر 159. ان الذین یکتمون، بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں، ما انزلنا، اسے جو نازل کیا ہم نے، من البینات، واضح نشانیوں میں سے، والہدا، اور ہدایت میں سے، من بعد اس کے، ما جو، بیناہ، واضح کر دیا ہم نے اسے، للناسی، لوگوں کے لیے، فی الکتاب. Indeed, those who conceal what we sent down of clear proofs and guidance after we made it clear for the people in the scripture, after we made it clear for the people in the scriptures. تو یہاں پہ ہم اس حصے کو دیکھتے ہیں کہ اس آیت میں آگے جو پھر وہ وارننگ آئی ہے اس کو بھی دیکھ لیں کہ اولئک یلعنہم اللہ، یعنی یہی وہ لوگ ہیں، لعنت کرتا ہے ان پر اللہ، وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ، اور لعنت کرتے ہیں ان پر لعنت کرنے والے. those are cursed by Allah and cursed by those who curse. تو اس آیت میں جو گریٹ وارننگ ہے وہ ان لوگوں کے لیے ہے جو انبیاء اور رسول کے ذریعے بھیجی گئی ہدایت یعنی گائیڈنس کو لوگوں سے چھپاتے ہیں، ہائڈ کرتے ہیں. کیونکہ آپ دیکھیں کہ اللہ نے تو اسے ہدایت کے لیے یعنی بنا کر لوگوں کے لیے ہی بھیجا تھا، جسے انہوں نے چھپایا. تو یہ آیت ان جوئش اسکالرز کے لیے نازل ہوئی تھی بیسیکلی، جو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور یعنی ان کی the truth about the prophet اور ان کی نشانیوں کو، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کو کامن پیپل سے چھپایا تھا. لیکن اس کا حکم عام بھی ہے کہ اینی ون جو اللہ کی طرف سے ریویلڈ ٹروتھ یعنی حق کو چھپائے گا اس کے لیے یہ وارننگ ہے. یعنی کیونکہ حق اور ٹروتھ کو ہائڈ کرنا اتنا بڑا کرائم ہے کہ اللہ ایسے لوگوں کو اپنی مرضی اور قربت سے دور کر دیتا ہے. اینڈ the whole world curses them as well. تو یہاں بینات سے مراد دلائل ہیں اور یعنی پروفس ہیں، یعنی حق اور واضح اور کلیئر کرنے کے لیے کلیئر کرنے والی ایویڈنٹ کرنے والی باتیں. اور ہدا اس سے مراد وہ نالج ہے جس کے ذریعے تمام کریشن، تمام مخلوقات اللہ اور سیدھے راستے یعنی رائٹ پاتھ کی طرف گائیڈنس حاصل کرتی ہیں، ہدایت پاتی ہیں، جس کے ذریعے پیپل آف جنہ اور پیپل آف ہیل فائر یعنی جہنم، ان کے پاتھ میں فرق واضح اور کلیئر ہوتا ہے. اور پھر یہاں دیکھیے کہ یہاں پہ جو کتاب ہے اس سے مراد تمام کتب یعنی آل ریویلڈ اسکرپچرز مراد ہیں. تو اس کے ریفرنس میں آپ دیکھیں کہ اس کو مزید ایکسپلین کرتی ہے سورہ آل عمران کی آیت کہ لوگ ایک ہی امت تھے، پھر اللہ نے میسنجرز یعنی نبی بھیجے جو خوشخبری یعنی گلیڈ ٹائڈنگ دینے والے تھے اور ڈرانے والے یعنی وارنرز بھی تھے، اور ان کے ساتھ
اور ان کے ساتھ حق کے ساتھ کتاب بھی اتاری تاکہ وہ لوگوں کے درمیان ان باتوں کا فیصلہ کریں جن میں انہوں نے ڈسپیوٹ کیا. اور اس کے بعد جو یہ فرمایا کہ اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون، یعنی یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ دھتکار دیتا ہے. they are deprived of Allah's mercy. اللہ کے علاوہ دوسرے لعنت کرنے والے بھی ہیں جن میں کون کون شامل ہیں؟ نمبر 1 جن اور ہیومنز، یعنی ان کے علاوہ تمام جاندار یعنی all living beings وہ شامل ہیں. نمبر 2 آپس میں لعنت کرنے والوں کی لعنت، یعنی when two people who cursed each other, the curse falls upon the one who deserves it. If none of them deserve it, then it falls upon these people. Number 3 all the animals اور دوسرے جاندار. آپ دیکھیں کہ جب زمین ڈرائی اور بیرن ہو جاتی ہے ان لوگوں کے سن اور نافرمانی کی وجہ سے، تو جیسا کہ ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا یفسدون فی الارض، اس کی وضاحت میں ہم نے پڑھا تھا کہ زمین میں فساد جو ہوتا ہے ان لوگوں کے گناہوں اور نافرمانی کی وجہ سے. تو جب قحط سالی اور ڈرائینس آتی ہے تو جانور جب تھرسٹی ہوتے ہیں تو وہ ایسے لوگوں پر لعنت کرتے ہیں. اور نمبر 4 کون ہے؟ وہ مومن جن اور انس یعنی ہیومنز اور اینجلز، ان کی لعنت جو وہ اللہ اور آخرہ کو ڈینائی کرنے والوں پہ کرتے رہتے. تو یہ تمام مخلوقات کریشنز کیوں قرض کرتی ہیں؟ کیونکہ یہ لوگ مخلوق کو دھوکہ دیتے ہیں، ڈیسیو کرتے ہیں، یہ دین میں بگاڑ اور ڈیویشن کرتے ہیں تاکہ وہ لوگوں کو مس گائیڈ کر سکیں. تو جیسا ان کا عمل ایکشن ویسا ہی ان کو بدلہ بھی ملے گا. they will get what they deserve. جس طرح لوگوں کو خیر و بھلائی کی تعلیم دینے والے اور عالم یعنی اس پر تمام کریشنز ایون فش اور اینٹس بھی دعا کرتی ہیں، کیونکہ آپ دیکھیں کہ ان کی اسٹرگل مخلوق کی بھلائی اور ان کی دین کی اصلاح یعنی بیٹرمنٹ کے لیے ہوتی ہے. تو اور ان کی جو کوشش ہوتی ہے وہ اللہ کی یعنی بندوں کو اللہ کی رحمت سے کلوز کرنے کے لیے ہوتی ہے. تو یہ ساری کریشنز ان کے لیے دعا کرتی ہیں، ان کے لیے استغفار کرتی ہیں. تو اسی طرح ان لوگوں پر جو حق کی بات کو جانتے ہوئے بھی گونگے اور بہرے بن جاتے ہیں، ڈمب اور میوٹ ہو جاتے ہیں، دوسروں سے علم کو چھپاتے ہیں، ہائڈ کرتے ہیں، جانتے ہوئے بھی نہیں بتاتے، تو پھر ہر چیز ان پر لعنت کرتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص سے کسی شرعی میٹر کے بارے میں آس کیا جائے اور وہ نہ بتائے، ہائڈ کرے، تو اسے قیامت کے دن آگ کی لگام یعنی لیش آف فائر پہنائی جائے گی. استغفر اللہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بے شک لوگ کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ نے بہت سی احادیث بیان کی اور اگر یہ آیت نہ ہوتی تو میں ایک حدیث بھی بیان نہ کرتا. پھر انہوں نے اس آیت کی طرف اشارہ کیا. لیکن یہاں پر ایک بات سمجھنے کی ہے کہ مصلحت کے تحت بات کو چھپانے کی اجازت ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ لوگوں کے سامنے ایسی بات بیان کرو جسے وہ پہچانتے ہیں، یعنی ایسا نہ ہو کہ سنتے ہی اس کا انکار کر دیں. یعنی پہلے مائنڈ بنانا ہوتا ہے لوگوں کا، یعنی حکمت کے ساتھ بیان کرنا ہوتا ہے موقع اور سچویشن کے لحاظ سے. تو اب اپنی آخری آیت دیکھ لیتے ہیں آج کی، آیت نمبر 160. الا الذین، سوائے ان لوگوں کے، تابو جنہوں نے توبہ کی، واصلحوا اور اصلاح کی، وبینوا اور واضح کر دیا، فاولئک تو یہی وہ لوگ ہیں، اتوب علیہم میں مہربان ہوتا ہوں ان پر، وانا التواب اور میں بہت توبہ قبول کرنے والا ہوں، الرحیم نہایت رحم کرنے والا ہوں. Except those who repent, who reform and let the truth be known. And Allah says that I will accept their repentance as I am the one who always accepts tawbah and always all merciful. تو وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی
ان کے لیے اللہ تعالیٰ یہ ان چیزوں کا بیان فرماتے ہیں. تو توبہ کا میننگ دیکھ لیتے ہیں ہم کہ اس کا میننگ ہوتا ہے ٹو ریٹرن، یعنی رجوع کرنا. اور شریعہ میں توبہ سے مراد اللہ کی نافرمانی یعنی ڈس اوبیڈینس سے اس کی اطاعت کے کاموں یعنی اوبیڈینس کی طرف ریٹرن ہونا ہے. اور یہاں اس آیت میں توبہ سے مراد اللہ کی نازل کردہ ریویلیشن کو چھپانے اور ہائڈ کرنے سے رجوع کرتے ہوئے یعنی اس کو ریورٹ کرنے کے لیے اس کو بیان کرنے اور ایکسپلین کرنے کی طرف لوٹنا ہے، یعنی اس کو ریورٹ کرنا ہے. تو یعنی آپ دیکھیں کہ اللہ کے ناپسندیدہ ڈسپلیزنگ کام کو ابینڈن کر کے اس کے پسندیدہ اور پلیزنگ کام کی طرف آنا ہے. پھر آگے آپ اصلاح کو دیکھیے، یعنی انہوں نے اصلاح کی، یعنی انہوں نے اپنے عمل کو ٹھیک کر لیا. اس میں دو میننگ پائے جاتے ہیں. نمبر 1 دل اور اعمال کی اصلاح، یعنی they reform matters of the heart and actions. نمبر 2 قوم کی اصلاح، یعنی اپنے پیپل اپنی نیشن کو اسلام کی طرف کال کرنے کے ساتھ ان کو ریفارم کرتے ہیں. وہ بینو، اور انہوں نے جو علم چھپایا تھا ہائڈ کیا تھا اسے بیان کر کے اس کی وضاحت کی، اس کو ایکسپلین کر دیا، اور آنیسٹلی اس کے میننگ کو بھی کھول کے رکھ دیا. یعنی بہت ہی یعنی اخلاص کے ساتھ اس کے میننگ کو یعنی ایکسپلین کر دیا. تو وہ لوگ جو توبہ کر کے اپنی اصلاح کر لیتے ہیں اور درست کام کرتے ہیں انہی پر اللہ مہربان ہوتا ہے، انہیں توبہ کی توفیق دے دیتا ہے. اور جب وہ ریپینٹ کرتے ہیں تو ان کی توبہ کو ایکسیپٹ بھی کرتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَنَا التَّوَّابُ، اور میں بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہوں. یہ مبالغے کا صیغہ ہے، ایگزیگریشن ہے اس میں، یعنی وہ تمام بندوں کی توبہ یعنی ہر ایک کی توبہ بہت زیادہ یعنی توبہ قبول کرتا ہے. یعنی اس میں کثرت تعداد بھی ہے اور کثرت مقدار بھی پائی جاتی ہے. اللہ accepts توبہ in abundance of all the people، یعنی he accepts repentance from everyone. انسان جتنے بھی گناہ کرتا ہے اور پھر اس کے بعد توبہ کرتا ہے تو اللہ توبہ قبول کر لیتا ہے. اور یہاں تواب کے ساتھ رحیم کی صفت کو کمبائن کیا گیا ہے، کیونکہ آپ دیکھیں کہ رحمت یعنی مرسی، رحمت کی وجہ سے احسان کیا جاتا ہے اور توبہ کی وجہ سے سزا ختم ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے دونوں کو اکٹھا کر دیا کہ اللہ توبہ قبول کرتا ہے، اور جب اللہ توبہ قبول فرماتا ہے تو توبہ کرنے والے پر رحمت یعنی مرسی بھی کرتا ہے، اور اس کو آسان راستے یعنی ایزی پاتھ کی توفیق بھی دے دیتا ہے، اس کے لیے خیر کے کاموں کو ایزی کر دیتا ہے. اینڈ دیٹس ہاؤ ہی ایکوائرز گریٹ خیر اینڈ گڈنس. تو توبہ کا مطلب ہے پلٹنا، جیسے شرک سے توحید کی طرف، بدکاری سے پاک دامنی کی طرف، ایروگنس سے ہیوملٹی کی طرف، اور ہر ڈس اوبیڈینس سے اللہ کی اطاعت یعنی اوبیڈینس کی طرف پلٹنا. اور پھر ہم آخر میں یہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ توبہ کی 5 کنڈیشنز ہیں. اس میں نمبر 1 خالص اور سچی اللہ کے لیے توبہ کرنا، یعنی اللہ کو راضی کرنے کے لیے، ثواب حاصل کرنے کے لیے توبہ کی جائے، مخلوق کے ڈر سے یا کوئی یعنی دنیاوی ورلڈلی بینیفٹ حاصل کرنے کے لیے توبہ نہ کی جائے. نمبر 2 گناہ پر نادم ہونا، یعنی شرمندگی ہو انسان کو، امبیرس ہو. نمبر 3 گناہ اور نافرمانی سے فوراً کنارہ کشی کرے، یعنی he abandons the sin right away. اور پھر احسان کرے بندوں پر، اگر اس نے کسی بندے کا حق مارا ہے تو اس بندوں کے حقوق دے، نیک اعمال کرے. نمبر 4 اس گناہ یا سن کو دوبارہ نہ کرنے کی فارم ڈٹرمنیشن ہونی چاہیے، یہ کنڈیشن ہے. اور نمبر 5 توبہ ایسے وقت میں کرے جس میں ایکسیپٹ کی جاتی ہے، کیونکہ جب سورج مغرب سے طلوع ہو جائے یا نزا کے عالم سے پہلے یعنی توبہ قبول ہوتی ہے، یعنی توبہ is accepted before a person approaches his death, یعنی he sees his death that is he is going to die, اور
before the sun rises from the west, because this is the sign of their judgment. And at that time when you see those signs, the tawbah is not accepted. ٹھیک ہے, تو اب ہم کوئکلی اپنے ایکشن پوائنٹس کو بھی دیکھ لیتے ہیں آج کے, کہ اس میں آپ دیکھیں کہ جو ہم نے آیت شروع میں کی تھی اس میں یعنی ہمیں آزمائشوں اور تکلیفوں سے بچنے کے لیے بھی دعائیں مانگنی چاہیے, عافیت مانگنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے, اور آیت کریمہ اس کے لیے پڑھنا بہت فائدہ مند ہے. اور اسی طرح سے اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا, یہ بھی بہت ایک ایسی دعا ہے, مصنون دعا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشانی میں پڑھتے تھے. اور اس کے علاوہ لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم, لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم, لا الہ الا اللہ رب السماوات و رب الارض و رب العرش الکریم. یہ بھی ایک دعا ہے جو مشکل اور مصیبت کے وقت پڑھی جاتی ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے ہم نے یہ دیکھا کہ مشکل حالات میں ہمیں کیا کرنا ہے, صبر, اور کیا نہیں کرنا ہے, جزا اور فضا اور کمپلینس, یہ نہیں کرنا ہے. اور جو ہم نے ان الصفا والمروہ آیت میں جو ہم نے دیکھا تھا کہ یعنی شاعر اللہ, سمبلز آف اللہ اور دین, یعنی جو دین کی علامات ہیں, جیسے آپ کعبہ ہے وہ دین کی علامت ہے, رائٹ. تو اسی طرح سے وہ جو بھی چیز جو اللہ اور دین کی یاد دلائے وہ شاعر اللہ ہوتی ہے, تو اس کی رسپیکٹ اور تعظیم ہم پر لازم ہے. اور اسی طرح سے ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ چھوٹے سے چھوٹے اسمالسٹ آف ڈیڈس کو اپریشیٹ کرتا ہے. کوئی انسان اس کو اپریشیٹ نہیں کرتا, لیکن اللہ اپریشیٹ کرتا ہے. اور چھوٹی سے چھوٹی نیکی کا بھی وہ جیسے ایک آدھی کھجور کو بھی وہ بڑھا کے احد پہاڑ سے جتنی اس کا ریوارڈ کر دیتا ہے, اگر اس میں یعنی اس کی نیت اور اس کے یعنی اس میں جو اس کا جو مشقت اس نے اٹھائی وہ ڈیٹ کرنے میں اس کے حساب سے. تو اسی اور ہم نے کیا دیکھا کہ جو حق کو چھپانے والی بات تھی, تو اس میں یہ ہم نے دیکھا کہ do not hide any beneficial knowledge from others, especially دین کے معاملے میں. اگر کوئی چیز آپ کو پتہ ہے, اپنی طرف سے نہیں, سنی سنائی بات نہیں, جو بات آپ کو واقعتاً صحیح معنوں میں یعنی اوتھینٹک پتہ ہے, اور کوئی آپ سے پوچھے یا آپ دیکھیں کہ کسی کو علم کی ضرورت ہے, کوئی غلط کر رہا ہے, تو یہ فرض بن جاتا ہے کہ اس کو بتایا جائے, اس کو چھپایا نہ جائے کہ I want to just mind my own business, دوسروں کو میں وہ کروں. تو یہ رویہ نہیں ہونا چاہیے, خاص طور سے دین کے معاملات میں, بلکہ ہمیں اس کو شیئر کرنا چاہیے. لیکن اس میں جو کنڈیشن ہے وہ حکمت کی ہے, وزڈم کے ساتھ, کہ آپ دیکھیں کہ مناسب وقت پر اور مناسب یعنی اس کے حالات میں, یعنی ایک تو آپ جس کو آپ بتا رہے ہیں اس کا آپ مینٹل لیول دیکھیں کہ وہ اس بات کو اس انداز سے اس کو سمجھائیں کہ وہ سمجھ آئے اس کو, یعنی اس کے مینٹل لیول پہ بات کی جائے, اس کو سمجھایا جائے. اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ یعنی کس کو کس حد تک کیا بات بتانی ہے. تو کیونکہ ہر نالج یعنی کوئی علم ایسا بھی ہوتا ہے, کوئی بات ایسی بھی ہوتی ہے جو اس وقت اس کے لیے یعنی فائدہ مند نہیں ہوتی ہے اس کو بتانا, بلکہ ہو سکتا ہے کہ اس وقت وہ اس کو یہ بات کہی جائے تو وہ الٹا نقصان ہو جائے. تو اس یعنی حکمت کے ساتھ بعد میں مناسب وقت پر مناسب طریقے سے اس کو شیئر کیا جائے. تو اس چیز کا ہمیں خیال رکھنا ہے, ورنہ پھر یہ بیک فائر بھی کر سکتا ہے. تو آئی ہوپ کہ آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی, ورنہ انشاءاللہ تعالی مزید ہم اس کو ایکسپلین کر لیں گے. اور پھر جو ہم نے دیکھا تھا کہ جو آخری آیت ہم نے دیکھی تھی اس میں یہ تھا کہ اس سے ہم نے یہ سیکھا کہ کوئی بھی غلطی ہو جائے اس پہ ہمیں فوراً یعنی توبہ کر لینی چاہیے, اور اپنے یعنی عمل کو درست کر لینا چاہیے, اور یعنی اگر کسی کا حق مارا ہے تو اس کا حق ادا کر دیں, اور دوبارہ اس گناہ اور سن کی طرف پلٹ کر کبھی واپس نہ جائے. نیت یہ نہیں ہونی چاہیے. ہو سکتا ہے کہ انسان سچی توبہ کرنے کے بعد دوبارہ سلپ کر جائے, یہ ممکن ہے, لیکن اس وقت یہ نیت نہیں ہونی چاہیے کہ چلو ابھی تو میں یعنی کر لیتا ہوں, پھر بعد میں معافی مانگ لوں گا تو معاف ہو جائے گا, یا یہ کہ اس وقت یہ نیت ہو کہ چلو یعنی آئی کین گو بیک. تو نیت یہ نہیں ہونی چاہیے.
انسان پھسل جائے تو پہلی توبہ اس کی نلیفائی نہیں ہوتی, اس کو پھر دوبارہ توبہ کرنی ہوگی. تو سچی توبہ کی ضرورت ہے ہمیں. تو جزاک اللہ خیر. الحمدللہ ہمارا آج کا سیشن کمپلیٹ ہوا. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.